बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरियम नवाज़, मोहसिन नकवी आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़मान पार्क पर जो ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला किया गया उस पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह जो कत्ल है उसमें और दूसरी जानिब जो ज़मान पार्क में मुतअद्दिद बार ऑपरेशन है उसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का भी की कार्रवाई के लिए भी आगाज़ कर दिया है और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को लिख कर दे दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ और एक अहम साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने वाले SSP के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। ये सिंध पुलिस के बदनाम ज़माना SSP हैं और इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारी शिकायत थी लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं था। और अब अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ बातें हुई तो अब एक आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ एक कार्रवाई शुरू की गई है IG सिंध की जानिब से। IG सिंध ने SSP टंडोवाला यार फारूक बजरानी के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है जिसकी सरबराही एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिनहास करेंगे। जबकि कमेटी में DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रैफिक तनवीर आलम ओढो और ADIG वेलफेयर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ शामिल हैं। SSP टंडोवाला यार फारूक बजरानी के खिलाफ गुटखा, मावा और मनशियात के अड्डों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम है और 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी SSP फारूक बजरानी पर लगने वाले इल्ज़ामात पर तहकीकात करेगी। इससे पहले भी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में एक टीम ने गुज़श्ता माह टंडोवाला यार में गुटखा, मावा और मनशियात की एक फैक्ट्री पर छापा मारा था जहां से करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद की गई थी। पुलिस ने छापे में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने SSP बजरानी को हटा दिया था ओहदे से। अब जो है वो DIG हैदराबाद ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें SSP फारूक बजरानी की नाकिस कारकर्दगी से आगाह किया था और उनकी जो मंशियात फरोशों के साथ एक जो ठेकेदारी थी, शराकतदारी थी, उसके हवाले से भी आगाह किया। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो किसी भी थाने में अगर किसी भी, वो पंजाब की बात हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो, कोई भी थाना ऐसा नहीं होता कि उसके थाने में कोई क्राइम हो और मंशियात फरोशी का काम हो और मुतलका SHO को पता ना हो। या तो उसको मंथली आती है या उसको दिहाड़ी आती है, ये 2 ही टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और वो इन सारी चीज़ों की सरपरस्ती करते हैं। लेकिन जहाँ पर फिर जो सीनियर अफसरान हैं उनको ठेका मिलना या कमीशन मिलना बंद हो जाए या पैसे कम मिलने लग जाएँ, वहाँ कार्रवाई होती है। और कानून तो हमारे मुल्क में नहीं बचा और ये लोग हैं ये खुद ही मुल्ज़िम हैं, खुद ही ये क्रिमिनल्स हैं और खुद ही ये कानून और आइन के ठेकेदार बनते हैं। जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है और मराआत में होश रुबा इजाफा किया है। क्योंकि अब जो चेयरमैन नैब है, पहले इनडायरेक्ट सारी चीज़ों को देखा जाता था, अब डायरेक्ट एक ताकतवर को चेयरमैन नैब बनाया गया है। तो इस वजह से उनके लिए जो मराआत हैं वो भी शानदार किस्म की होनी चाहिए। वफाकी काबीना की जानिब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की तनख्वाह और मराआत की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून की समरी पर ये वो मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और इन्होंने तमाम अपने जो जितने भी काबीना के लोग हैं ये कहते हैं कि हम कफ़ायत शुआरी की एक मुहिम शुरू की हुई है। कफ़ायत शुआरी मरियम नवाज़ तक की देख लेना कि जितना वो वज़ीर आज़म सब कैंपों में बैठ कर पैसा उड़ा रही है रियासत का और जिस तरीके से उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है और हमारे मुल्क के जो वज़ीर हैं इम्पोर्टेड वज़ीर वो उसके चपड़ासी और सेक्रेटरी और मुंशी बने होते हैं। अब वहाँ पर और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के लिए इनके पास लोग नहीं हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने या ऑपरेशन करने के लिए तमाम इनके पास चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो समरी है इसमें जो चेयरमैन नैब की तनख्वाह और मराद सुप्रीम कोर्ट के जज के मसावी कर दी गई हैं। उनको 17 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, सरकारी रिहायशगाह और 2 गाड़ियाँ मिलेंगी। मैंने आपको कहा था कि जो ये नैब तरमीम इन्होंने की हैं उसके बाद ये एक जो डिसेबल हाथी है नैब का इदारा,
جو کسی کام کا تو نہیں ہے لیکن کھائے گا اتنا ہی جتنا وہ صحت مند ہوتا تو کھاتا، اور ریکوری ہونی کوئی نہیں ہے، کیسز ہونے کوئی نہیں ہے، بڑے مافیاز کو کسی نے پکڑنا نہیں ہے، لیکن عوام کا پیسہ اس جو ہاتھی ہے اس پر اتنا ہی لگے گا۔ اور اب یہ 17 لاکھ روپے تنخواہ ہے، سرکاری رہائش گاہ ہے اور 2 گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین نذیر احمد کو 2000 یونٹس بجلی اور 600 لیٹر ماہانہ پٹرول بھی ملے گا، اور ان کو جو ہے وہ ایک اہم ذمہ داری اس وجہ سے جاری کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جی بہت ضروری ہے اتنا تگڑا اگر چیئرمین نیب ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اس چیئرمین نیب کے لیے نیب قانون میں نئی ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ ان کو فائدہ دیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے جڑے جتنے رہنما تھے وہی سارے کرپٹ تھے، انہی کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے۔ ایک ہفتہ پہلے فضل الرحمان کے خلاف انکوائری کو ڈراپ کر دیا تھا نیب کی جانب سے۔ آج انہوں نے پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اور بدنام زمانہ کرپٹ آدمی امیر مقام، جو اس وقت وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، امیر مقام کے خلاف بدعنوانی اور ذرائع آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ حتمی انکوائری رپورٹ کے نتائج اور ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کی سفارش کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی نے کیس کو بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ خط میں امیر مقام کو انکوائری بند کرنے کے بارے میں مطلع کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کیس کو بند کرنے کا تعلق صرف بدعنوانی کے طریقوں اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات سے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ کیس کو بند کرنے سے کسی دوسرے ایسے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس کی انکوائری پہلے سے جاری ہو، نہ ہی آرڈیننس کے تحت نئے کیسز شروع کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ 6 مئی 2020 کو پشاور ہائی کورٹ نے امیر مقام کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی اس کے بعد ان کے خلاف جو رپورٹ تھی وہ طلب کی تھی، اور عدالت نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، جس کو بعد میں پھر سماعت نہ ہو سکی اور وہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ رہا۔ اتنی دیر وہ 3 سال ضمانت پہ رہے، ضمانت کا ریلیف لیتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت کا ریلیف لیتے لیتے اب ان کے خلاف سرے سے انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ اور اب چونکہ اس وقت جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ جی آپ نے فرح گوگی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، فرح شہزادی جو ہیں، اور آپ نے توشہ خانہ کی انکوائری کرنی ہے عمران خان کے خلاف۔ بھلے جو اس وقت عہدے پہ بیٹھے ہیں ان کے اپنا توشہ خانہ گھڑی نکل آئی ہے، لیکن اس کے باوجود کارروائی صرف اس وقت پورے ادارے کا کام کیا ہے؟ توشہ خانہ اور فرح گوگی، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور باقی جو لوگ تھے ان ساروں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سابق وفاقی وزیر ہیں، سابق وفاقی وزیر کی جو ملاقات ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اعجاز الحق کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی، اور ساتھیوں سمیت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، اور زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اعجاز الحق نے نہ صرف خود پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو مسلم لیگ ضیاء تھی اس کو ہم اب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر صورت ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمران خان کا اس وقت ساتھ دیں، چونکہ اس وقت تمام لوگ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کل میں نے ایک بات کی تھی، اور وہ بات کچھ اس طرح سے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ استغاثے دائر کریں، فوجداری استغاثے میں وہ عدالت میں دائر ہوتے ہیں، اور عدالت ہی انکوائری کرتی ہے اور عدالت ہی سارے معاملات کو دیکھتی ہے، اس میں ڈائریکٹ پولیس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، یا اگر پولیس مقدمہ استغاثہ آپ کرتے ہی تب ہیں جب پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، تب ہی آپ استغاثے میں جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے، کس کے خلاف؟ پاکستان تحریک انصاف نے مریم نواز کے خلاف، محسن نقوی کے خلاف، اور آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور سمیت 18 پولیس افسران اور باقی جو اہلکار ہیں ان کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں زمان پارک پر حملے، ڈکیٹی کے الزام میں اور دہشت گردی کے الزام کی یہ جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کی ایما پر محسن نقوی نے، آئی جی پنجاب نے اور باقی لوگوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی، کیونکہ جو
مریم نواز پلاننگ کرتی ہیں یا جو بیانیہ بناتی ہیں اگلے دن اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ جب آپ نے استغاثہ دائر کرنا ہے، جب آپ نے سیشن عدالت میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کرنی ہے، تو اس کی سب پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ پولیس کو اپروچ کیا تھا۔ اب آپ کا کام ہوتا ہے صرف اپروچ کرنا، آگے پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا تو آپ اس کی کارروائی کر سکتے ہیں، وہ بھلے استغاثہ کی صورت میں ہو، بھلے وہ 22A 22B CRPC کے تحت جو اندراج مقدمہ کی رجسٹریشن آف کرمنل کیس کی درخواست ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ وہ آج اپروچ کر لیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کر دی اور ان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے اب پی ٹی آئی کے پاس دونوں آپشنز ہیں، بھلے وہ سیشن جج کے پاس جا کے جو بطور جسٹس آف پیس اندراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ دیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو FIR تھی وہ بھی درخواست دائر کی گئی تھی، پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا تھا، اور وہ پھر سیشن عدالت نے سیکشن 22 سے 22B CRPC کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست کا فیصلہ دیا تھا۔ اور استغاثہ میں جائیں تو یہ دونوں ریمیڈیز اویلیبل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا ہے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے جو آپ درخواست دیتے ہیں اس میں پہلی آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ریٹ میں آپ تب جاتے ہیں جب کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے یہ حکومت بناتی ہے، جو کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ ہے اس کے تحت۔ چیف سیکرٹری کو درخواست دینی اور خط لکھنا ضروری تھا تاکہ ہم ہائی کورٹ کو بتانے والے بنے کہ ہم نے چیف سیکرٹری کو اپروچ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا ہے، سمان پارک پر متعدد آپریشنز اور ضلع شاہ کے قتل پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اب اگر چیف سیکرٹری اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے، چیف سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کی طرف معاملہ نہیں لے کے جائیں گے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہلے تو ایک شہری کی جانب سے ضلع شاہ قتل کیس کا جوڈیشل انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا کے لیے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا گیا، جس پر باقاعدہ نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف چیف سیکرٹری کو درخواست دے چکی ہے اور چیف سیکرٹری اس پر پھر فیصلہ کریں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بہتر موو ہے، اور انشاءاللہ آج بھی جن کیسز کی سماعت کا ہائی کورٹ میں اور باقی عدالتوں میں احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔